رسول خدا دی بیٹی دے بارے بکواس کرنی بند کر دے، تینو کتیاں کھا جانا ہی ایتھے، اور کم ہی کوئی نہیں تینو۔ پہلے علی دے باپ دے پیچھے لگے رہے بھی ایمان نہیں لے آندا، میں تینو کوئی نہیں مناؤ بھی مان، جندہ پوتری کلے ایمان۔ وہ دو ہٹنے لگے آنے تے جی ایک اور شروع ہو گیا باندر جی علی تے جی کلے ایمان ہی نہیں۔ ہن باندراں نو کی پتہ ہے علی دی شان دا، باندراں نو کی پتہ ہے علی دے باپ دی شان دا، باندراں نو کی پتہ ہے نبی دی دھی دی شان دا۔ کھول کے ویکھو فیس بک کتاباں دے ڈھیر لا کے الو دے پٹھے بیٹھے نے نبی دی دھی دی خطا ثابت کرن واسطے بھی او خطا کار ہے۔ او خدا دے بندیا، جس گھر اس قرآن اترے، جس گھر دے دروازہ فرشتے اندر نہ لنگن، اللہ اکبر، جس پاک بی بی دی روح قبض کرن واسطے اسرائیل نو بھی اجازت نہیں، کمینیا تو خطا کیڑی لبدا؟ میں مجبور ہو کے لفظ بولدا پیا، تینو اور گل ہی کوئی لگدی؟ او سانو آکھ لا گندا، سانو آکھ لا خطا کار، سیاکار، مجرم، جو عمدہ ہی آکھی جا۔ زبان تیری چھک دشاں جی حسنین دی اماں دے بارے کی بکواس کیتے آئی تا، مڑ خطاواں دی قسماں نو شروع ہو گئے، فلاں قسم فلاں قسم۔ جدو اللہ پہ آندا ہے تطہیر دی ملکہ زہرا، تسی تھوڑے بولے نے درود دا حصہ ہے حسنین دی اماں۔ ایک باری میں نے درو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا آل محمد پڑھنا چھڑ دے پہ غیرتا تے یا پھر زہرا دی خطا دا نہ لگی۔ اللہ اکبر، تو ہوندا کون ہے اس پاک بی بی دے بارے بکواس کرے؟ جندہ نکاح عرشاں تے ہوے، ہائے 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 ہائے، جندی روح قبض کرے تے خدا آپ کرے۔ اسی تھوڑے بولنے نے، تینو اور کام ہی کوئی لگدا، اور مسئلہ ہی کوئی نہیں سوائے اس گھر تو۔ کنو اگے لے ہونا چاہنا ہے لے آ، سانو کوئی اعتراض نہیں، لے آ۔ اس گھر تو ہٹ دے پیچھا، اس گھر دی بے ادبی نہ کریں، اس گھر دی گستاخی نہ کریں، اس گھر دے ادب دا نام ہی نماز ہے، اس گھر دے ادب دا نام ایمان ہے، اس گھر دے ادب دا نام ہی دین ہے۔ میں پھر ایک باری ہاتھ بد دکھا، جڑے ریکارڈنگ کر رہے ہیں میرے ہاتھ جوڑے وکھاؤ نا، میں ہاتھ بد دکھا۔ تو عالم فاضل ہے، محقق کے مدقق کے مفسر ہیں، جو بلاویں ہیں تے ساری دنیا پہ یہ جنبی بات۔ حرم نبوت دا حیا کر، رسول دی دھی دا حیا کر۔ مینو بابا خان محمد قادری کلندری دے عرس تے میں بیٹھا، مینو قرآن دی قسم نے مرنا جانا قبر وچ تے متھے دا لگنا ہی زہرا دے بابے دے۔ تاریخ اٹھا کے ویکھ لو، کتاباں دا مطالعہ کر لو، کسے غیر مسلم کی جرات نہیں پئی جو محمد دی دھی دے بارے کو بکواس کرے۔ تو مسلمان بھی صداویں تے نال علامے بھی نہیں کھاویں تے نال پیر بھی نہیں کھاویں، تیرے تے ڈوب مرن دا مقام ہے ایتھے۔ کسے غیر مسلم دی جرات نہیں پئی، اپنی آپس دی گل ہے، جندے پتر حسنین ہو، جندہ باپ محمد ہو، جندہ شوہر علی ہوئے، جندہ سورہ ابو طالب۔ اللہ اکبر، جو یاراں امامہ دی ماں تے جنہ چ امام حسن ورگے ہوئے، حسین ورگے ہوئے، امام سجاد ورگے ہوئے، امام محمد باقر ورگے ہوئے، حضرت امام جعفر صادق ورگے، توجہ ہے یا کوئی نہ؟ میں ایک باری پھر آندا پیا، اس گھر تو ہٹ جا پیچھا، توبہ تیرے نصیبہ چ کوئی نہیں، آئندہ تو اس پاک بی بی دی بارگاہ کے اندر خطا دا لفظ نہ لے آؤں۔ السلام علیکم دوستو، عموماً تأثر یہی پایا جاتا ہے کہ اہل سنت عالم دین یا اہل سنت اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں
کچھ خاص عقیدہ نہیں رکھتے اور وہ ان کو اتنا مقام نہیں دیتے جتنا باقی صحابہ کرام کو دیتے ہیں، مگر بہت سے علماء کرام اہل سنت کے ایسے بھی ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے بہت سے فضائل بیان کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ اہل بیت علیہ السلام کو وہ مقام دیتے ہیں جو صحابہ کو نہیں دیتے۔ وہ یقیناً یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام گھر والے ہیں اور صحابہ کرام در والے ہیں۔ لہٰذا دوستو، اس عالم دین کی اگر آپ تقریر سنیں تو آپ کو واضح ہی ثبوت مل جاتا ہے کہ اہل سنت نہ صرف صحابہ کرام کو مانتے ہیں بلکہ اہل بیت علیہ السلام کو بھی بہت اچھا مقام دیتے ہیں، اور وہ اہل بیت علیہ السلام سے بھی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں یعنی اہل بیت علیہ السلام کو بہترین مقام سے نوازا ہے، اور اللہ نے بھی ان کو ایک بہترین مقام سے نوازا ہے، اور وہ اہل بیت علیہ السلام کے حق میں کوئی گستاخی نہیں کرتے بلکہ اہل بیت علیہ السلام کو مکمل مقام دیتے ہیں، اور وہ اہل بیت علیہ السلام کی فضائل اور مناقب بیان کرتے ہیں۔